السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ سورۃ التکویر کی ابتدائی 14 آیات الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور 15 نمبر سے لے کر آخر تک انشاءاللہ جو باقی ہے ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا فلا اقسم بالخنس، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کے ذریعے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔ ہمارے پاس جو لفظ ہے اقسم، اقسم یقسم اقساما، مطلب قسم کھانا، اور جو یہاں پہ لا جو ہے، یہ لا، اس کا لا کا عموماً معنی ہوتا ہے نہیں، نفی یا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لا ہے، یہ لا نفی قسم کی نفی کے لیے نہیں ہے، یعنی منع کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخاطب ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی خطاب کر رہا ہے، مخاطب کے اندر جو خیال پایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خیال کا کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے، اس خیال کا رد کیا ہے۔ اور یہاں مراد جو ہے قسم ہے، یہاں مراد قسم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور بعض مفسرین، بعض علماء کہتے ہیں کہ لائے نفی، یعنی لائے نفی اگر ہم داخل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اگر ہم قسم کھا رہے ہیں تو ایک قسم کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، جیسے اقسم، قسم موجود ہے، اس کے اوپر لا اور داخل کیا گیا تو قسم کے اندر مزید تاکید اور مزید زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔ اب یہاں خنس کیا ہے؟ خنس اس کی واحد ہے خانسن، اور یہ خنس کیا ہے؟ جمع ہے، خنس جمع ہے، اور اس کا معنی ہے پیچھے ہٹنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، پھر جانے والے، چھپ جانے والے، اس معنی میں جو ہے آتا ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خنس کہا، یہاں اس سے مراد جو ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اور جو ہے بات واضح ہو جائے گی، اگلی والی ہم آیت پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الجوار الکنس، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی۔ الجوار چلنے پھرنے والے، الکنس چھپنے والے ستاروں کی۔ تو یہاں پہ جو دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے کنس، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی واحد آتی ہے کانسن، اس کی واحد آتی ہے کانسن، اور اس کا جو معنی ہے، معنی اس کا وہ ہے
چھپنے والے ستارے، اس کا معنی ہے چھپنا وغیرہ. یہاں مراد ہے ستارے، یہاں مراد ہے کیا ہے؟ ستارے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے پھر چھپنے والے، چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو خنس ہے مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنا، یعنی آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والی. جیسے ہم کہتے ہیں خانسن، واحد لاتے ہیں اس کی، تو مطلب کہ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والی. مراد کیا ہے؟ مراد یہاں پہ ستارے ہیں. اور تفسیر ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ ستارے رات میں نکلتے ہیں اور دن جیسے ہوتا ہے ویسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں خانس مطلب آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانے والی. ظاہر ہو کر چھپ جانے والی، ظاہر ہو کر چھپنے والی چیز کو کہتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ستارے ہیں. اور اب جو دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے جوار، الجوار سے مراد ایسے ستارے ہیں جو چلنے پھرنے والے ہیں، جو چلنے پھرنے والے ستارے ہیں. ٹھیک ہے. اور کانس جو کنس ہے، کنس یہ جمع اس کا واحد آتا ہے کانس. کانس کہتے ہیں حفاظت گاہ میں، یعنی کوئی محفوظ جگہ میں چھپنا. ایک ہوتا ہے کہ چھپنا، اور ایک چیز ہے کہ چھپنا ایسی جگہ میں جو جگہ محفوظ ہو. جہاں ہم جو ہے محفوظ جگہ میں چھپیں اس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. یعنی تو کانسن کا مطلب حفاظت گاہ میں چھپنا مراد ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جیسے ہرن وغیرہ جو رہتا ہے، ہرن عربی میں جو ہرن چھپتے ہیں جہاں، ان کی جگہ کو بھی کانس کہا جاتا ہے. بعض اہل علم نے یہ بات کہی. لیکن یہاں پہ مراد ستارے ہیں، یہاں پہ مراد ستارے ہیں. اور بعض اہل علم نے اس تعلق سے ستاروں کے نام بھی بیان کیے ہیں. علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بھی، اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بھی جو ہے ستاروں کے، بعض ستاروں کے جو 7 مشہور ستارے ہیں ان کے نام بیان کیے، جو انشاءاللہ آگے ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس جب وہ جانے لگے. عسعس لیل مطلب ہوتا ہے رات، اذا مطلب جب، اور عسعس کے بارے میں جو ہے کا ایک معنی یہ ہے کہ آنا، اقبلا. دوسرا معنی ادبرا، جانا، واپس جانا. ایک ہے آنا، دوسرا واپس جانا. تو عسعس جو لفظ ہے، عسعس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور رات کی جب جانے لگے، یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا اور پھر رات کا اندھیرا چلا بھی گیا. یہ رات کا اندھیرا چھا گیا اور پھر چلا بھی گیا. تو یہ عسعس جو لفظ ہے یہ مطلب آنے اور جانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے. یہاں اگر ہم دوسری آیات کو دیکھیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تو ان آیات سے بھی اس مفہوم، اس معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے. تو عسعس کا معنی، ایک معنی ہے اقبلا، آنا، اور دوسرا معنی ادبرا، جانا. یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر کیا فرمایا؟ واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، قسم ہے رات کی اذا ادبر جب وہ جانے لگے. ٹھیک ہے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے یہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے اقبل کا معنی مراد ہے، یعنی آنے کا. قسم ہے رات کی جب آنے لگے. ٹھیک ہے.
تو لیکن یہ اصل میں کیا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو مفسرین کو جو معنی سمجھ میں آئے، جن کے نزدیک جو زیادہ مناسب بات معلوم ہوئی، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا. لیکن یہ ہے کہ جو امام کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کا جو قول اختیار کیا ہے، تو امام کثیر رحمہ اللہ کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم کی، امام کثیر رحمہ اللہ کے قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی ان کے قول کی قرآن سے بھی تائید ہوتی ہے. صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی آ جائے. ٹھیک ہے، تو امام کثیر رحمہ اللہ نے اقبل معنی مراد دیا اس کا. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی، والصبح اور صبح کی، اذا تنفس جب وہ روشن ہو جائے، جب وہ چمکنے لگے. تو صبح سے مراد صبح ہے، اور واو جو ہے واو قسمیہ ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیل بھی مجرور ہے، صبح بھی مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جو واو ہے، یہ واو کیوں کہ یہ حروف جر ہے لیکن واو قسمیہ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے یہ سب مجرور ہے. والصبح واللیل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ لوگ دھیان کے، واو یہ واو کیا ہے، واو قسمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے قسم استعمال کی ہے. اور تنفس کا معنی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس نے سانس لیا، تنفس مطلب اس نے جو ہے سانس لی. ٹھیک ہے، اور دم کھینچا، جیسے مطلب سانس وغیرہ ہم لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو معنی ہے، یہاں جو معنی ہے وہ کیا ہے، وہ معنی ہے صبح کا نمودار ہو جانا، صبح کا روشن ہو جانا، صبح کا روشن ہو جانا. ٹھیک ہے، صبح جو ہے، صبح تعبیر دی، یعنی عربی زبان کے اندر استعارہ وغیرہ ہے. جیسے ابھی ہم عربی زبان کی جب گہرائیوں میں جائیں گے تو بلاغت وغیرہ کے اندر جو ہے ایک چیز آئے گی استعارہ، کہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مطلب استعارہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے اندر بہت گہرائی اور بہت دقت ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ سوچیں کہ والصبح اذا تنفس، یعنی تنفس مطلب کہ دم گھٹنا، سانس جو ہے اس نے سانس لی، اس نے دم کھینچا. تو یہاں پہ صبح کے لیے کیوں استعمال کیا گیا، صبح کے لیے یہ چیز کیوں استعمال کی گئی؟ تو اس تعلق سے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ صبح جو ہوتی ہے یہ رات کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہے، وہ تب تک نہیں نمودار نہیں ہو سکتی جب تک کہ رات ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ رات ختم نہ ہو جائے. اس لیے جو ہے بعض اہل علم نے بات بیان کی ہے، واللہ عالم کس حد تک صحیح ہے. لیکن یہاں جو معنی ہے وہ معنی ہے نمودار ہونا، روشن ہونا، صبح کا روشن ہو جانا. ان آیات کی تفسیر ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ جو ہے آگے کی آیات پڑھیں گے، آگے کی آیات انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی. تو یہاں آپ بیان فرماتے کہ اس سے مراد ستارے ہیں. خنس سے، جس کے معنی پیچھے ہٹنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الناس آپ پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا، من شر الوسواس الخناس. خناس پیچھے ہٹ جانے والا، شیطان کو کہا گیا ہے خناس. ٹھیک ہے، تو جو خنس سے مطلب یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے چھپ جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورۃ الناس کے اندر بتایا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. اور خناس سے مراد کیا ہے، خناس سے مراد شیطان ہے، خناس کھسک جانے والا، بھاگ جانے والا. ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے یہ جو خنس ہے جس کے معنی ہے پیچھے ہٹنے کے. تو یہ پیچھے ہٹنے کے یہاں معنی کیوں لیا گیا؟ تو آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رات کے اندر یہ روشن ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی دن ہوتا ہے تو یہ اپنے جو ان کا مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹی رکھی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر نظر نہیں آتے.
اور ان ستاروں سے مراد جو ہیں وہ بڑے بڑے ستارے جیسے زحل، مریخ، زہرہ، عطارد وغیرہ جو بڑے بڑے 7 ستارے ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں کیونکہ یہ ستارے خاص طور پر کیا ہوتے ہیں، سورج کے رخ پر ہوتے ہیں. تو بعض مفسرین نے، بعض علماء نے یہ بات بیان کی، اور علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے تفصیل آئے گی، کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں. جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں، جتنے ستارے ہیں سارے ستارے مراد ہیں، واللہ اعلم. کیونکہ سبھی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں، یعنی جب دن ہوتا ہے تو سارے ستارے کیا ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہے کانس ہرن جہاں چھپتا ہے محفوظ، مطلب کانس کہتے ہیں محفوظ جگہ میں چھپنا، تو ہرن جہاں چھپتا ہے اس جگہ کو بھی کانس کہا جاتا ہے. تو حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے یہاں بات بیان کی ہے، جیسے ہرن اپنے مکان اور اپنے مسکن میں چھپ جاتا ہے، اس طریقے سے یہ ستارے جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ ستارے کیا ہوتے ہیں، یہ جیسے ہی دن نمودار ہوتا ہے یہ ستارے اپنے مسکن میں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی جگہ رکھی وہاں چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، محفوظ جگہ میں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے. عسعس جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا، حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ عسعس جو ہے یہ آنے اور جانے، اقبل اور ادبر دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہاں حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جانے کے معنی میں ہے کہ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ دونوں معنی ہے، آنا اور جانا دونوں معنی ہے، لیکن یہاں پہ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ان کے نزدیک جو قول صحیح ہے وہ کیا ہے کہ یہاں مراد ہے جب وہ جانے لگے، کیونکہ اس سے پہلے ستاروں وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا، وہ چھپ جاتے ہیں، وہ چھپتے کرتے ہیں جب رات ختم ہوتی ہے، جب رات جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے، یعنی جب اس کا ظہور ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، یا وہ پھٹ اور نکل آئے. جیسے صبح جب نمودار ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو وہی یہاں پہ مراد ہے والصبح اذا تنفس. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان آیات کے تعلق سے جو بات بیان کی ہے وہ آپ لوگ سنیں انشاءاللہ. ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں خنس اور کنس کی تفسیر، کہ خنس اور کنس کا کیا معنی ہے. تو کیونکہ یہ جو ہم معنی پڑھ رہے ہیں یہ سب سلف سے، صحابہ اکرام، تابعین وغیرہ نے اس کے معنی بیان کیے، وہی معنی ہم پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہم جو تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ ہماری تفسیر سلف کے فہم کے مطابق ہے. تو قرآن کے معنی کو سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ صحابہ. سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو. تو خنس اور کنس کہ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت، اسی امام نسائی رحمہ اللہ وغیرہ کی ایک روایت لائے ہیں جس کے اندر عامر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی. جب فجر کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے. اسی امام جریر رحمہ اللہ نے خالد بن عمارہ سے یہ روایت بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سے مراد کیا ہے، یعنی خنس اور کنس کا معنی کیا ہے. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد ستارے جو دن کو چھپ جاتے ہیں
اور رات کو نمودار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو ہے اقوال سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ خنس اور کنس سے مراد کیا ہیں؟ ستارے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد رات کا اندھیرے کے ساتھ آنا ہے، یعنی ایک جو ہے بعد علم یہ بات بیان کی ہے کہ رات کا اندھیرے کے ساتھ آنا ہے. اور امام مجاہد رحمہ اللہ، مجاہد بن جبر المکی مشہور مفسر ہیں، جن کے بارے میں پہلے جب ہم تفسیر اسٹارٹ کی تو آپ کو بتایا تھا مشہور مفسرین کے نام. یہ موالی میں سے ہیں، غلاموں میں سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مقام، مرتبہ، شرف، عزت دے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور علم انسان کو ایسی عزت دیتا ہے کہ وہ عزت بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی. ابھی یہ موالی غلام لوگ تھے، مطلب کہاں سے خریدے گئے، کہاں گزر، لیکن جو ہے ان لوگوں کے پاس علم تھا. علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک، قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا. آج ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو علم انسان کو بہت اونچے مرتبے پہ پہنچاتا ہے. اور جیسا کہ ایک سلف کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی کا ہے کہ جب وہ بغداد کے اندر تشریف لائے، کہ کوئی اور امام تھے، جب شہر کے اندر تشریف آئے تو لوگوں کی بھیڑ جم گئی. تو دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ کیا کوئی بادشاہ آیا ہے؟ تو ان سے کہا گیا نہیں، یہ وہ انسان آیا ہے جو لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کرتا ہے، یعنی لوگوں کے علم کی وجہ سے جو لوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہے، یہ وہ انسان ہے. تو علم انسان کو بہت عزت اور شرف دیتا ہے. تو مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کے اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عسس. اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں، کہ جب رات شروع ہوتی ہے. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ زہد، تقوی، ورع کے اندر ایک عظیم جو ہے انسان ہے. ان کے جو اقوال ہیں، حکم ہیں، ان کی باتیں آپ کو بہت ملیں گی امام حسن بصری رحمہ اللہ. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رات لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، جب رات لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے، یہ اساسہ کا معنی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کے شاگردوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اذا عسعس کے معنی ہے کہ جب رات گزر جاتی ہے، یعنی جب رات جانے لگے، یہ مراد. تو اس تعلق سے جو یعنی سلف کے جو ہے بہت سارے اقوال ہیں کہ اذا عسعس سے یہاں رات کا آنا مراد ہے، یا گو رات کے جانے کے لیے بھی اس کے استعمال صحیح ہے. یعنی کیونکہ ہم نے پڑھا کہ عسعس دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اقبل، ادبر دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، جیسے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ جب جانے لگے، یہ مراد ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، آپ بیان فرماتے کہ لیکن یہاں زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کے معنی رات کے آنے کے کیے جائیں، کہ جب رات آ جائے، رات جب چھا جائے. جیسے پھر انہوں نے جو ہے سورۃ اللیل وغیرہ سے جو ہے استدلال کیا، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم وہ جب چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو جائے، والضحی واللیل اذا سجا، دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ خود بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. اور آپ داماد تھے حافظ مزی رحمہ اللہ کے، جو کہ خود بہت بڑے عالم ہیں. تو پورا جو گران، اور حافظ میں کثیر رحمہ اللہ کی جو بیوی تھی، آپ کی بیوی بھی جو ہے بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی عالمہ اور فقیہ تھی. کہا جاتا ہے حافظ میں کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں کہ حافظ میں کثیر رحمہ اللہ، امام کثیر رحمہ اللہ، حافظ مزی اپنے سسر کی مجلسوں میں
جو ہے شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، درس میں جایا کرتے تھے. جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد جو ہے آپ جیسے وقت ہوا علمی مجلس کا تو وہاں جانے لگے. تو ان کی جو ہے اہلیہ نے کہا، جو حافظ مرزی کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے؟ کہا میں درس میں جا رہا ہوں، اور بتایا کہ حافظ صاحب کے درس میں جا. تو بولے، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ، جو آپ وہاں لینے جا رہے ہیں وہ یہاں آپ کو گھر میں مل جائے گا، یعنی میں آپ کو بتا دوں گی. تو مطلب جو ہے اتنا علم تھا سلف کی اندر کے، خود بھی، بیویاں بھی، یعنی پورا گھرانہ جو ہے علمی ہوتا تھا. اسی لیے جب آپ محمد بن سیرین رحمہ اللہ وغیرہ کی حالات پڑھیں گے تو محمد بن سیرین، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، سب محدث. تو مطلب یہ ایک علمی گھرانہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے انسان کو ایک شرف اور عزت بخشتا ہے. وہ لوگ گزر گئے، ان کو کئی صدیاں ہو گئی، لیکن آج بھی ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج بھی ہم ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں. تو ابن کثیر رحمہ اللہ خود مفسر ہے، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا جو موقف ہے، آپ کی جو زیادہ بات کو جو پسند کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کی معنی جو ہے آنے کے کیے جائیں وہ بہتر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ والصبح اذا تنفس، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. تو امام ضحاک رحمہ اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ جب صبح کیا ہو جاتی ہے؟ طلوع ہو جاتی ہے، مراد ہے روشن ہونا، یعنی صبح کا طلوع ہو جانا. اور امام قتادہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح روشن ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے، یہ معنی مراد ہے. اور عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے اندر بھی بڑی قیمتی تفسیر کی ہے. انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر ہم سن لیتے ہیں. اگر وقت رہا تو ہم آگے درس کنٹینیو کریں گے، ورنہ اسی پر انشاءاللہ اکتفا کریں گے اور اس صورت کو بعد میں مکمل کریں گے. اور علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کے آپ جو ہے عالم تھے، غالباً جو ہے جو علاقہ ہے قصیم، عنیزہ وغیرہ، یہاں کے آپ تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. تفسیر میں، فقہ میں آپ کی کتابیں بہت معروف مشہور ہیں. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ آپ کے شاگرد ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی کے شاگرد ہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ پوری کی پوری چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بہت ساری چیزوں میں پوری اپنے استاد کی کاپی تھے. کیونکہ طالب علم جب کسی استاد سے متاثر ہوتا ہے تو وہ طالب علم جب ایک استاد، ایسا نہیں، استاد بھی ایسا ہونا چاہیے ایسے. تو جب طالب علم جو ایک استاد کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے تو پھر اس کے اعمال، اس کے حرکات اسی جیسے ہو جاتے ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے ایک استاد جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے مدینہ یونیورسٹی کے اندر کہ ابن عثیمین، شیخ غالباً شیخ عادل حجی الجونی جو عقیدے کے استاد تھے، وہ بتا رہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ چلنے پھرنے میں لوگ جنہوں نے عبد الرحمن ناصر السعدی کو دیکھا، جنہوں نے ابن عثیمین کو دیکھا، کہتے ہیں کہ ہو بہو ان کی کاپی تھے. تو علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ان آیات کے تعلق سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھائی ہے. پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھائی. اس سے مراد وہ ستارے ہیں، اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق کی جہت میں، مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے سورج، وہ سمت جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق کی سمت میں، یعنی جہاں سورج جو ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے. اور پھر جو ہے آپ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہاں جو ہے جیسے جو ہے جو مراد ہیں، اس سے مراد وہ جو ہے زہرہ، مریخ، زحل، عطارد، اسی طریقے سے سورج اور چاند کو بھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ بھی اسی میں شامل ہیں. واللہ عالم بصواب، کیونکہ وہ بھی جو ہے جب کیا کہتے ہیں دن آتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے. تو یہ بھی مراد، یہ بھی سیارے ہیں سب. تو شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند، زہرہ، مشتری، مریخ، زحل، عطارد، ان 7 سیاروں کا چلنا، یہ جو 7 ستارے ہیں، یہ 7 ستارے ایسے ہیں جو دونوں سمت میں چلتے ہیں. کس سمت میں؟ مشرق میں بھی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں بھی، اور مغرب میں بھی جہاں سورج غروب ہوتا ہے. دونوں سمت میں ان کا آنا جانا رہتا ہے.
دونوں سمت میں ان کی جو ہے ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے یہی ستارے ہیں. ان کا ایک چلنا مغرب کی طرف ہے اور دوسرا چلنا ان کا اس کے اپوزٹ مشرق کی طرف ہے. اور پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ستاروں کا چلنا ہے الجوار الکنز، اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے والے، تو کہ آپ کہتے ہیں کہ جو یہ چلنا ہے یہ صرف ان 7 ستاروں کے خاص 7 ستاروں کے خاص 7 ستاروں کے ساتھ 7 سیاروں کے ساتھ خاص ہے. جو یہ 7 سیارے ہیں ان کے ساتھ ہی خاص ہے. پر اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے حال میں ان کے چلنے اور ان کے چھپ جانے یعنی دن کے وقت چھپ جانے کے حال کی قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے، وہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اب مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا لے، لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں. لیکن اللہ چونکہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ جس مخلوق کی چاہے اس کی قسم کھا لے. لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتا ہے اسے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے. جو ہم کرتے ہیں اسے ہم سے پوچھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوقات میں سے اپنی کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو. لیکن آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن بھی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہ مخلوقات انتہائی عظیم ہیں. اب ستاروں کی یہاں بھی قسم کہہ کے، ستارے کوئی معمولی مخلوق ہے؟ بہت بڑی مخلوق ہیں. ابھی جب ہم دیکھیں ان ستاروں کے بارے میں پڑھیں، جو مطلب سائنس نے کچھ جو معلومات ہمیں دی ہیں کہ اتنے بڑے ستارے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل حیران ہو جائے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اتنے بڑے ستاروں کا وقت میں نکل جانا، وقت کے اندر چھپ جانا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چلنے اور ان کے چھپ جانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد تمام کواکب اور سیارہ وغیرہ، یعنی آپ نے پہلے یہ بات بیان کی کہ اس سے مراد مشہور 7 سیارے ہیں. پھر آخر میں آپ کہتے ہیں، جیسے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ستارے ہیں، تمام ستارے اس سے مراد ہے. تو آپ رحمہ اللہ بھی آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام کواکب، تمام ستارے اور سیارے مراد ہو سکتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں اس سے کوئی بعید نہیں ہے. پھر آپ بیان فرماتے ہیں واللیل اذا عسعس، یعنی رات کی قسم جب وہ جانے لگے. رات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مخلوق کی قسم کھائی ہے وہ مخلوق انتہائی عظیم ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں اگر رات نہ بنائی ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا، دنیا کا چین و سکون ختم ہو جاتا. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی. تو یہ رات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رات کی قسم کھائی، یعنی رات کی قسم وہ جب جانے لگے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جب رات آنے لگے، یعنی کیونکہ اس جو ہمارے پاس لفظ ہے اس لفظ کے دونوں معنی ہے، اقبال ادبر، آنا جانا، دونوں معنی. تو اب ہم جو ہے اسی لیے علماء تفسیر نے، کیونکہ تفسیر ایک مفسر ہوتا ہے. مفسر کون ہوتا ہے؟ مفسر وہ ہوتا ہے جو عربی زبان کی لغت کا ماہر ہو. جو عربی زبان کی لغت کا ماہر نہ ہو وہ تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تفسیر نہیں کر سکتا. اور آج ہم جو تفسیر کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہے ہیں، ہم ان علماء کی تفسیر آپ کو بیان کر رہے ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی آیت کی تفسیر کر سکیں، نہ ہماری اتنی جرت اور ہمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کرنا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے اپنا اس میں حربہ اپنا آزمائے. اور لوگوں نے ایسا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی منمانی تفاسیر کی. تو چونکہ آپ رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے، تو آپ نے کہا کہ دونوں معنی، کیونکہ اصل کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں رات جب آنے لگے جانے لگے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے پھر جو ہے والصبح اذا تنفس،
یعنی صبح جب اس کی علامات ظاہر ہونے لگے، یعنی جب وہ روشن ہو جائے اور روشنی تھوڑی تھوڑی پھوٹنے لگے، یہاں بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ یعنی اس کی روشنی تھوڑی تھوڑی پھوٹنے لگے یہاں تک کہ مکمل ہو جائے. مکمل ہو جائے تو مراد سورج مکمل ہونے کے بعد پھر کیا، پھر سورج نکل آ جائے گا، پھر سورج نکل آئے گا. یہ بڑی بڑی نشانیاں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جو بڑی بڑی علامات اور بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھائی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اہم چیز کو بیان کیا ہے انشاءاللہ، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. کل بھی تفسیر کا درس ہوگا انشاءاللہ. تو پھر جو ہے اس میں قرآن کے تعلق سے، جبریل علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کے اندر علم کی محبت کو پیدا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا سب سے بہترین وہ دن بنائے جو اپنے رب سے ملاقات کا دن ہو، اور ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنائے جو اپنے رب کی ملاقات کا لمحہ ہو. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.